نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ آج 21 نمبر 13 ہے حدیث سنڈا پنجاب پاکستان کے پلیٹ فارم سے۔ جیسے کہ آپ کو حضرات معلوم ہے کہ 13 رجب مولا علی سرکار کی یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے مولا علی سرکار کی کے فضائل و مناقب اور خصائص کے حوالے سے گفتگو کریں تو آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جتنی قرآن پاک کی آیات مولا علی کی شان میں نازل ہوئی اتنا کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ جیسے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جتنی قرآن پاک کی آیات مولا علی کی شان میں نازل ہوئی اتنا کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح سب سے زیادہ احادیث مولا علی کی شان میں نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ما جعل احد من اصحاب رسول من الفضائل ما جعل علی ابن ابی طالب، کہ جتنی احادیث نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کی شان میں بیان کی اتنا کسی اور کی شان میں بیان نہیں کی۔ اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی ہے توجہ میں، کہ جتنی شان مولا علی کی شان میں احادیث ہیں اتنے دوسروں کے لیے وارد ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، یہ دونوں جو بزرگ ہیں پہلے اور دوسرے خلیفہ، یہ مولا علی سے افضل ہیں، یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ لیکن یہ کیا کہ سب زیادہ شان مولا علی کی یعنی سب زیادہ حدیث مولا علی کی شان میں آئی ہوئی ہیں، تو بھائی اس کے جواب ہمارے اکابرین نے لکھے ہوئے ہیں۔ شیخ عبدالحق متضرری نے، اشیاء علامات، ملا علی قاری نے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے، سب نے لکھا ہوا ہے کہ چونکہ جو خارجی تھے نا یہ مولا علی سے جلتے تھے، بغض عقیدہ رکھتے تھے، ان کا رد کرنے کے لیے محدثین نے سب سے زیادہ جو حدیث ہے مولا علی کی شان میں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی کے پاس ضعیف بھی حدیث ہوتی تھی وہ بھی مولا علی کی شان میں بیان کرتے تھے خارجیوں کا رد کرنے کے لیے، وگرنہ تو جو شیخین کے فضائل ہیں مولا علی سے بڑھ کر ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے فضائل۔ اب جیسے کہ بخاری شریف ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ اب اس میں 27 احادیث صدیق اکبر کی شان میں آئی ہیں، جبکہ 7 احادیث مولا علی کی شان میں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مولا علی کی شان میں بے شمار احادیث آئی ہوئی ہیں۔ تو باقی یہ اہل سنت کا عقیدہ یاد رکھیں کہ انبیاء کے بعد، انبیاء و رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ہے، پہلا نمبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر مولا علی سرکار کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا منکر رافضی شیعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ مولا علی کو پہلا نمبر دیتا ہے تو ایسا شخص رافضی شیعہ ہے۔ باقی مولا علی ہماری جان ہے، ہمارے پیر و مرشد ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، داماد رسول ہیں۔ تو مزید جو گفتگو ہوگی مولا علی سرکار کے فضائل و مناقب کے حوالے سے اگلی آنے والی قسط میں، اور اس حوالے سے ہمارے حیدری دارالفتہ اہل سنت کے فتاویات بھی سوشل میڈیا وغیرہ پر موجود ہیں۔